أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور قرآن کی سب سے بڑی صورت بھی ہے. اس کے بہت سے موضوعات میں سے آج ہم نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ اس کے دوسرے سپارے کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں اور ان آیات کے اندر تحویل قبلہ سے متعلق اور امت کی امامت سے متعلق اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے امت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب بنا. پہلے ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے پیغام کو غور کرنے کی کوشش کریں گے. سیقول السفہاء من الناس، نادان لوگ ضرور یہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ پہلے ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، دونوں اللہ کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ 2 آیات، آیت نمبر 141 اور 142 دوسرے سپارے کی ابتدائی 2 آیات ہیں. جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بخشی، اور اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے عرب کے، وہ پہلے قبلہ ان کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ کعبے کی طرف عبادت کیا کرتے تھے. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جب عبادت کا وہ آیا تو شروع سے جو ہے ان کو ایک طرف سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. سن 2 ہجری میں جو ہے وہ
تحویل قبلہ کا حکم آیا ہجرت کے دوسرے سال، یعنی تقریباً نبوت کے کم و بیش 15ویں سال جو ہے وہ رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں، رمضان سے 1-2 ماہ قبل جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اور جس وقت یہ حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، کسی کے گھر میں تھے اور ظہر کا وقت تھا، اور جس وقت یہ وحی نازل ہوئی غالباً 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، تیسری رکعت میں مصروف تھے کہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو فوری طور پہ لوگوں نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبلہ چینج کر لیا، کیونکہ مدینہ میں تھے اور مدینہ سے شمال میں جو ہے وہ بیت المقدس اور جنوب میں جو ہے وہ کعبہ، یعنی کعبہ تھا۔ تو بالکل ہی اس کے لیے ظاہر سی بات ہے امام کو تھوڑا چل کر اپنا راستہ قیادت امامت کرنی پڑی ہوگی، پیچھے آیا ہوگا، اور کسی نہ کسی حد تک مقتدی بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی رخ تبدیل کیا ہوگا۔ اور اسی طرح جیسے جیسے وہ پیغام جہاں جہاں مسلمانوں کو پہنچتا رہا، جس حالت میں تھے، جس نماز کی دوران ہی انہوں نے اس کو فوراً رخ تبدیل کر دیا۔ یہ وہ اسی موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ تم یہ کام کر رہے تھے یا تم کرو گے تو لوگ کہیں گے، پوچھیں گے، لوگ کہیں گے کہ ان کو یکایک کیا ہو گیا کہ اپنے بیت المقدس سے جو ہے وہ ایک دم انہوں نے رخ پھیر کے جو ہے کعبے کی طرف رخ کر لیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ کسی ایک سمت میں نہیں موجود ہے، بلکہ ہر سمت، ہر جگہ پر اللہ رب العالمین موجود ہے، اور مشرق ہو یا مغرب یہ سب اللہ رب العالمین کے ہیں۔ یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور اس کا یہ کسی سمت میں اگر رخ کر کے نماز پڑھی جائے یا عبادت کی جائے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سمت میں موجود ہے۔ تو ان کو بتا دیجئے ان نادانوں کو کہ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے لیے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اصل میں اگر اس میں غور کیا جائے نا، اگلی آیت میں بھی جو بات آ رہی ہے کہ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، اور اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جو نیکوکار لوگ تھے ان کے لیے یہ چیز بڑی مشکل نہیں تھی، بہت آسان تھی ان کے لیے اس پہ عمل کرنا، مگر کچھ لوگوں کے لیے بڑا سخت تھا۔ یہ کیوں سخت تھا؟ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اسے، اگر میں یہ کہوں، دعویٰ کروں کہ میں نے جو ہے فلاں ڈگری لے لی ہے، میں نے انجینئرنگ کی، انجینئرنگ کے بعد ماسٹرز کیا، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کر لیا ہے، فلاں چیز کر لی، تو کیا میری یہ تعلیم یا میری یہ جو اسناد ہیں کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ مجھے ہدایت مل گئی، یا میں جو بات کرنے جاؤں گا وہ برحق ہوگی ہمیشہ؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ ہدایت کا جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، پہلے مسلمانوں ہی کی بات کر رہے، تو ہمیں اپنے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، عصری علوم کے اندر انہوں نے ایکسلنسیز حاصل کی ہوئی ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ غافل ہیں، یا پھر وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو دین کی بنیاد کے بالکل خلاف ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے وہ اس کے نصیب میں لکھتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ یعنی اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ بھائی میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، ترجمے سے پڑھ لیا تو مجھے ہدایت مل گئی، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی مجھے رب سے ہدایت مانگنی پڑے گی کہ مجھے اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا کہ ہدایت کن دونوں کو پھر دیتا ہے، وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقی کون لوگ ہیں؟ تو ہدایت کے جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ جو قبلہ رخ ہو جانا، تبدیل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی نا، کہ دیکھیں پہلے چاہتے تو حضرت ابراہیم کا حوالہ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم دونوں شاخیں جو ہیں وہ بہرحال حضرت ابراہیم سے ہی منسوب تھی، مگر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے پہلی ضرب تو لگائی گئی تھی کہ عرب کے اندر جو ان کو اس عرب کا امتیاز تھا، انہیں جو فخر تھا، ہم عرب ہیں، ہم فخر ہیں، ان کے اس فخر پہ ضرب لگانی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پہلا مسلمانوں کو پہلا جو مرکزیت عطا کی وہ بیت المقدس کی طرف عطا کی، مگر دوسری مرتبہ جب ادھر رخ واپس کیا کعبے کی طرف تو وہ ضرب جو ہے وہ اسرائیلیت
یعنی وہ یہودیوں کے اوپر ضرب لگانی تھی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ حق تو ہمارا ہے کہ ہم دنیا کی امامت کریں اور دنیا ہم ہی اس کے حقدار ہیں صرف. تو اللہ رب العالمین نے ادھر انہیں بھی ضرب ماری، ادھر ان کے لیے بھی ضرب تھی. اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب یہ چیز، ظاہر سی بات ہے ان کو جو اس بات کے اوپر عرب یعنی جس بات پہ اس کو گھمنڈ ہو یا فخر ہو کہ میں عربی ہوں یا میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، اس کسی کے کہتے ہیں نا باپ داداؤں کا جو وہ طور طریقے ہوتے ہیں، لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس پہ لوگ بعض اوقات لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات اس پہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر بھی رسم و رواج جو ہیں وہ ہم آباء و اجداد کے طور طریقوں کے طور پہ ہی اپناتے جاتے ہیں نا، اور ان سے انحراف نہیں کر پاتے، ان سے رک نہیں پاتے، باوجود اس کے کہ ہم پر ہمیں کوئی قرآن و سنت سے جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یار یہ چیز غلط ہے، مگر ہم اسے چھوڑنے کے لیے اتنی آسانی سے رضامند نہیں ہوتے، ہمارا دل نہیں مانتا. تو وہ عرب جو تھے ان کے لیے چیز بڑی ناگوار تھی، بڑی مشکل تھی یہ کام کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا اس طرف عبادت کریں، اس طرف مرکزیت قائم رکھیں. اور اسی طرح وہ جو یہودی تھے ان کے لیے بھی یہ چیز بڑی سخت گزرتی تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امامت کا مرکز تو ہمارا تھا، ہماری طرف یہ مرکزیت اس کی تھی، ہم کیسے اس کو جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم کی تعمیل کریں. وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو بالکل ہماری طرح بالکل ریجڈ ہو جاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ کام ان کے لیے ایسا مشکل نہیں تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے اسی طرح کا دل مانگنا چاہیے کہ بعض اوقات مجھے کوئی چیز صحیح لگ رہی ہوتی ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتی، ہمیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، یا پھر میں جس چیز میں میرا مفاد ہوتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار اس میں تو میرا مفاد ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں. تو ایسے میں اللہ رب العالمین سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ حق کو حق کر کے دکھا دے، یعنی میرے لیے اس بات کو تسلیم کرنا آسان کر دے کہ یہ حق ہے، جو حق ہے وہ ایک تو مجھے حق کر کے دکھا دے کہ ہاں یہ حق کا راستہ ہے، اور اس حق کے راستے پر پھر مجھے ساتھ دینے والا بنا دے، اس کی اتباع کی توفیق دے دے مجھے. کیونکہ اگر مجھے پتہ چل جائے اور میں اتباع نہیں کروں حق کی تو یہ میرے لیے تو دگنا وہ ہو جائے گا کہ ایک تو مجھے معلوم بھی ہو گیا کہ یہ حق ہے اور پھر میں اس کے باوجود بھی اس حق کا ساتھ نہیں دے رہا. وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ مجھے جو ہے باطل کو باطل کر کے دکھا دے. ہمارے لیے اگر میرا کوئی معاملہ ہے اور وہ باطل ہے مگر میرا اس میں مفاد ہے، یا مجموعی طور پر امت کی میں بات کر لوں، اس میں ہم کسی راستے پہ چل رہے ہوں یا ہمیں کوئی چیز دکھ رہی ہو بہت اچھی لگ رہی ہو مگر وہ بظاہر اچھی ہونے کے باوجود وہ باطل ہو اور مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ وہ باطل ہے، میں اسے حق سمجھ رہا ہوں، تو کتنے بڑے دھوکے میں حق سمجھتے ہوئے اس کی اگر اتباع کرنے لگ جاؤں تو میں کتنے بڑے گھاٹے کے سودے میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے. وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ توفیق دے گا تو یہی تو ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنی چاہیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے امت وسط بنا دیا. یہ تو امت وسط کیا ہے؟ امت وسط بس درمیان جو چیز ہوتی ہے اس میں کیا مرکزیت جسے اختیار ملتی ہے، جسے صدر مقام بنا دیا جاتا ہے، جسے اس طرف اشارہ ہے نبی اللہ رب العالمین کا کیا. ایک تو مسلمانوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آگے بڑھ گئے، بہت آگے بڑھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ترقی عطا کرتے 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 انہیں جو ہے اس بات کے لیے منتخب کر لیا کہ وہ امامت کے حقدار ہو گئے. اور دوسرا یہاں پر ایک اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین اسی سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے اندر غالباً پہلا رکوع کا اختتام، پہلے ربع کا اختتام ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ 2 دفعہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم ایایا فارہبون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یا بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ اس نعمت کا یاد کرو کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی. کیا نعمت عطا کی تھی؟ نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں فضیلت عطا کی تھی عالمین پر.
تمہیں امامت عطا کی تھی. حضرت ابراہیم کے جو اولاد تھی، حضرت اسماعیل سب سے بڑے تھے، اور پھر حضرت اسحاق کی جو شاخ حضرت یعقوب سے نکلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. اس میں انبیاء در انبیاء، پورے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کی سلسلہ شروع ہوا، اور وہ آگے چل کر پھر بگاڑ کا جب باعث بنی تو وہ بنی یہودیت اور پھر اس عیسائیت میں تبدیل ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے ان سے تو اس نعمت کا ذکر کیا. وہ نعمت یہی تھی نا کہ امامت بنائے تھے، ان کو امام بنایا تھا اس دور کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب وہ نہیں، اب تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے برپا کیا گیا ہے. کس لیے برپا کیا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ گے. یہ جو نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ وہ کام ہے. یعنی اگر ہم اس کو خلاصے کے انداز میں کہنا، یہ وہ کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جس کے اندر پورا دین جو ہے یعنی اس کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے، پورا دین اس میں سمیٹ دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. رسولوں کو ہم نے دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ دین کو، یعنی دین اسلام کو، تمام نظام ہائے زندگی، تمام ادیان، دین نظام زندگی کو کہتے ہیں، جتنے بھی معاشرے کے اندر نظام زندگی چل رہے ہوں، جو کلیم کرتے ہوں کہ ہم ایک سسٹم ہیں، ہم ایک دین ہیں، ہم ایک نظام ہیں، ان تمام ادیان کے اوپر دین کو نافذ کر دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ مشرکین کو بڑی ناگوار گزرے گی یہ بات. تو یہ جو دنیا کی امامت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دے دی کہ امت وسطہ، اور یہ امت وسط ٹھیک ہے کہ فخر کی بھی بات ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا نا کہ تم نے فضیلت عطا کریں گے، تو یہ فضیلت کی بات ہے کہ آج امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا کی کہ تو یہ امامت کے لیے کھڑی کی گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ امامت امت محمدیہ کے پاس ہے. دوسری طرف یہ ذمہ داری بھی ہے، جس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے پھر اس سے سوال بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اور پھر قیامت کے دن کہا گیا نا کہ تاکہ تم امت وسط کیوں بنایا؟ تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ گواہی دیں گے کہ یعنی اس بات کی وہ گواہ ہوں گے کہ میں نے جو ہے جو تو مجھ تک پہنچا تھا اللہ رب العالمین کا دین، اس کو کسی بھی اس میں اندر کوئی کسر چھوڑے بغیر اس کو اپنے نیچے صحابہ تک اور پھر امت تک منتقل کر دیا. اور اس کے بعد میں اور آپ جنہیں یہ امت وسط کہا گیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے. اور اب سوچیں کہ اگر اس گواہی میں کوئی کھڑا ہو گیا کہ نہیں انہوں نے تو حق ادا نہیں کیا، میں اور آپ اپنے اپنا گریبان دیکھ لیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. واقعی میں ہم اس چیز کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم تو صبح اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق ہو، قرآن پڑھنے کی توفیق ہو، پڑھنے کے بعد ہم اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، معاش کے معاملات اور پھر بچوں کے معاملات، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے تھک ہار کے جو ہے وہ بہرحال سو جاتے ہیں. اور کبھی وقت ملتا ہے تو ہم جو ہے اسی راؤنڈ کے اندر تھوڑا بہت اس سے باہر نکلتے ہیں، بچوں کو تفریح کروانے لے جاتے ہیں، یا کہیں کھانا کھانے لے جاتے ہیں، یا انہیں کسی سے ملوانے لے جاتے ہیں. ہماری معاشرت کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ہمارے اس طرح کی روٹین سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم تو دین کو نافذ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. دین کو غالب کرنے کے لیے یا امت وسط کا کردار ادا کرنے کے لیے جب ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ گواہی دے رہے ہوں گے، کیا ہمیں اس گواہی پہ پکڑ نہیں لیا جائے گا؟ تو جہاں یہ فضیلت ہے وہاں پر یہ ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے خود قبول کیا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. اور اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گواہی اس دنیا سے جاتے وقت بھی لے کر گئے تھے کہ کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ سب نے زبان ہو کے کہا تھا کہ ہاں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اب مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو غالب کرنے کے لیے، امت وسط ہونے کا کردار ادا کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی طرف سے ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اللہ رب العالمین سے اگر ہم
صدق دل کے ساتھ اس کی ہدایت مانگیں، اس سے رہنمائی مانگیں، تو اللہ رب العالمین شفیق بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور، یقین بالیقین جو ہے وہ ہدایت سے ہمیں سرفراز کرے گا، مگر اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ہدایت کے لیے پیش کرنا ہوگا اللہ رب العالمین کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنے اندر طلب رکھنی ہوگی، طلب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین سے طلب کرنی پڑے گی، اس ہدایت کو مانگنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے، کیونکہ جب تک اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ ہمیں ہدایت ملے گی، تو ہم لاکھ، یعنی میں بہت احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں کہ لاکھ ہم قرآن پڑھتے رہیں، لاکھ ہم اس کے کئی دورے پورے کر لیں، ترجمہ سے پڑھ لیں، یقین کریں اگر ہم اس پہ تحقیق کے لیے قرآن کو تفسیر سے بھی پڑھ لیں اور رب العالمین کا فیصلہ یہ ہو کہ اس کو ہدایت نہیں دینی، تو اللہ رب العالمین اپنے فیصلے پر قادر ہے، ہدایت نہیں مل سکتی۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس لیے پڑھنا اور سمجھنا تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کریں۔ ہم اس کو پڑھنے کے بعد کسی ایسے فرد کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو وہ تو بالکل تعلیم یافتہ، عصری علوم میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہے تو بہت پڑھا لکھا، مگر بالکل اس کی باتوں کے اندر کوئی علمی گفتگو نہیں لگتی، اس کی باتوں کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کوئی کہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا، یہ قرآن کی بات کرنے والا، یہ قرآن کا وہ کہتے ہیں نا کہ علم بردار، ہم سب علم بردار ہیں نا قرآن کے، ہم قرآن کو تھامے ہوئے ہیں نا، مسلمان ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے کہا جائے کہ قرآن کے جو یہ تھامے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے ہدایت نصیب نہیں کی تھی، کیونکہ یہ بھٹکے ہوئے تھے، ان کے حق میں ان کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے گمراہی لکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، نماز میں بھی دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں بار بار کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر ہمارے اعمال کچھ بہتر ہو جائیں، جس طرح رمضان میں ہماری کچھ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر گمان کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار شاید ہم بہت زیادہ متقی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس گمان سے بڑھ کر حقیقت میں جو ہے وہ متقی بھی بنائے اور اس کی ہدایت سے اپنی ہدایت سے سرفراز بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے والا ہے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہماری اصلاح فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ خورشید صاحب کا آج انتقال ہوا ہے، ان کے لیے ان کی مغفرت فرما اور ان کی بہترین مہمان نوازی فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غالب فرما اور ان کے حق میں آخرت میں انہیں توشہ بنا دے۔ رب العالمین ہم سے راضی ہو جا، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، پروردگار ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔